رسول کی ڈیوٹی میں سے، اور پھر وہ سمجھا بھی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد زندگی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم آج کا مسلمان جو ہے یہ بے وقوف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کے دھوکے سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیں، اس میں اگر ہم سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں تو پھر دنیا کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں، اور اگر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس سے اگر کام نہ لیں تو دنیا کے دھوکے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن جب دوزخیوں کو دوزخ کے کنارے لا کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے۔ سورہ ملک میں ہے یہ مضمون، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ایک افسوس کریں گے کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، یعنی بات پر یقین کر لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم یہاں جہنم میں نہ ہوتے۔ تو وہاں پہ مطلب ان کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن وہاں کی سمجھ کوئی حیثیت معنی نہیں رکھتی۔ یہی اس قرآن کی آیت کو اگر میں تھوڑا سا وضاحت کروں، لو کننا نسمع، اگر ہم کسی کی سنانے والے کی بات پر یقین کر لیتے۔ اب سنایا جو ہے تو ہمیں قرآن بھی سنایا جا رہا ہے، یتلو علیہم آیات رسول کی ڈیوٹی میں سے، اور پھر وہ سمجھا بھی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان تم میں سے وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد زندگی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى علی اللہ، بے وقوف ہے وہ شخص جو من چاہی زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے امید رکھتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہم آج کا مسلمان جو ہے یہ بے وقوف ہے۔ اس نے اللہ کی بخشش اور رسول کی شفاعت کا ایک امید لگا لی ہے، جبکہ اس کا عمل اس کے خلاف ہے۔ بہرحال دنیا کا دیکھا وہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کی بات پر یقین کر لیں، اب یقین کرنے کو دیکھیں قرآن میں سارے حالات موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کچھ بتایا ہے، جنت کے حالات بھی بتائے ہیں، یہ وہ، اور ہدایات بھی دی ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اس پہ۔ خاص بات یہ ہے کہ قرآن بطور ہدایت ہمیں اس پر یقین نہیں ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمیں یقین نہیں ہے، تبھی تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا نا۔ یعنی قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں ایک اصطلاح ہے روشن خیالی، ہم روشن خیال ہیں، ہم ترقی پسند کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، ہم ترقی پسند ہیں، روشن خیال ہیں، یہ وہ۔ تو بہرحال آج کا جو برائے نام مسلمان ہے یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے،
اور چونکہ یہ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہے، دنیا کا دھوکہ اسے لگ گیا ہے، یعنی اس نے یقین کر لیا ہے کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا کا مفاد جو ہے وہ حقیقت ہے، اس کا نقصان حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں، دنیا کے فائدوں پر ہم خوش ہوتے ہیں، اس کے نقصان پہ جو ہے چہرہ اتر جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا فائدہ یا نقصان، اس کا اگر آپ اثر لیتے ہیں دل پہ، تو آپ کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے اپنے اوپر کہ اثر کیوں لے لیں۔ کیونکہ امتحان گاہ میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس میں کچھ سوالات مشکل ہوتے ہیں، کچھ آسان ہوتے ہیں، تو لیکن پھر بھی جو قابل بچہ ہے وہ تو تیاری کر کے آتا ہے، مشکل سوالات اسے مشکل نہیں لگتے، کیوں کہ اس نے تیاری کی ہوتی ہے۔ قرآن پر عمل اور قرآن کے مطابق عمل، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، عام طور پہ یہ ذہنیت ہے، اور ہم آمادہ میں نہیں ہوتے۔ دیکھیں، اصل میں تو بات یہ ہے کہ جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جائے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا تو حقیقت سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ حقیقت سے تعلق جو چیزیں رکھتی ہیں آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کی اپنی ذات ہے، یعنی وہ روح ربانی جو ہم میں موجود ہے، اس کی کس کو اہمیت نہیں ہے۔ یہ میں حقیقت جو حقائق ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، جو کہ بالکل، یعنی سب سے پہلے تو آپ اپنی یعنی اہمیت کی بات، دیکھیں ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے اہم ہو دنیا میں۔ ہر ایک انسان دنیا میں وہ کام کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے جو اس کی نظر میں اہمیت ہوتے ہے۔ دوسرے نمبر پر یعنی ترجیح کے بعد اگر ٹائم ملتا ہے تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں، نہیں ملتا تو پھر اس کو جانے دیتے ہیں۔ یہ عام رویہ ہے ہمارا، اہمیت کا کام۔ انسان اہمیت، یعنی انسان کی نظر میں جو کام اہم ہے وہ اسے کرتا ہے، جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اب اہمیت کا تعلق جو ہے وہ پھر ضرورت سے ہے کہ آپ کو اس بات کی اہمیت ہو۔ تو جب اہمیت آ گئی، یعنی ایک کام اگر آپ کی نظر میں اہم ٹھہرا، اس کے لیے پھر آپ کوشش بھی کریں گے اور جد و جہد بھی کریں گے۔ مثال کے طور پہ سردی کا موسم ہے تو موٹر سائیکل پہ کوئی اگر سفر کر رہا ہے تو وہ ضرور جو ہے یعنی کوئی گرم سویٹر پہن لے گا یا کوٹی پہن لے گا یا کچھ بھی گرم کپڑا، اور سر کو گرم ٹوپی جو ہے وہ پہن لے گا، کیونکہ اہمیت ہے اس کی نظر میں کہ اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے ٹھنڈ لگ جائے۔ یعنی آپ نے سردیوں کے موسم میں بہت کم ایسے دیکھا ہوگا جو سنگل قمیض میں بغیر بنیان کے پھر رہا ہو۔ ہر ایک نے اپنے اوپر کوئی چادر، کوئی سویٹر، کوئی چیز سر۔ تو یہ کیوں؟ یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں، اہمیت۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا دنیا کے دھوکے سے کیسے بچیں، اب یہ اہمیت کی بات ہے۔ آپ کی نظر میں جو چیز اہمیت رکھتی ہے آپ اس کو ترجیح دیں گے۔ بات تو اہمیت کی ہے۔ اب ہماری نظر میں دنیا اور حاصل دنیا حقیقت ہے۔ یہ میرے پاس 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، ہے نا؟ اہمیت ہے اس کی، ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر حاصل دنیا کو ہم اہم سمجھتے ہیں۔ حاصل دنیا میں کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں، اس کو آپ حاصل دنیا، تو ہم حاصل دنیا کو اہم سمجھتے ہیں۔
اب ایک سرکاری نوکری کو عام طور پہ اب تو مطلب کانٹریکٹ وغیرہ آ گئے، تو سرکاری نوکری کو بعض لوگ اہمیت دیتے ہیں، کیوں کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا 60 سال کے بعد تو مجھے پینشن ملا کرے گی، تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے بہت، تو اہمیت کی بات ہے۔ دنیا کا اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا، یعنی یہ میں جو موضوع ہے نا کہ دنیا کے دھوکے سے کیسے بچا جائے، آپ اہمیت کو محسوس کریں کہ میرے لیے اہم کیا چیز ہے، دنیا یا آخرت، کیونکہ زندگی تو ہم نے ایک وقت تک گزارنی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک ایک وقت گزارنا ہے، اور ایک مقصد کا تعین کرنا ہے مقصد کا تعین کرنا ہے۔ اگر آپ نے دنیا کو مقصود بنا لیا، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اب آپ دنیا کے دھوکے سے نہیں لگ سکتے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم